الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على النبي وخاتم النبيين فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں اور قابل احترام علماء کرام، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی جائے سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، جب ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو جب بھی اسے وہ کوئی ہدیہ یا کوئی تحفہ اسے دے گا تو وہ ایسا تحفہ دے گا جو خود بھی وہ پسند کر رہا ہوگا، جو خود بھی وہ پسند کر رہا ہوگا اور جس کو دے رہا ہے اپنے دوست کو وہ بھی اس کو پسند کر رہا ہوگا۔ یہ دنیا کا دستور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، ایک انعام دیا ہے جس کا اس دنیاوی زندگی کے اندر کوئی بدل نہیں، وہ ہے ایمان۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے، اور یہ ایمان ایسی دولت ہے، ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ وہ ذات جس کی خاطر اس دنیا کو سجایا گیا، یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں یہ اس ذات کی وجہ سے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چچا کو ایمان سے محروم رکھا، حالانکہ اس دنیاوی زندگی کے اندر ان کے چچا نے ہر وقت، ہر لمحہ،
ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں ان کا ساتھ دیا۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا ابو جہل بڑا ملعون وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر محمد ان کے قریب چلا گیا تو انہیں کلمہ پڑھا دے گا، فوراً چھلانگ کر وہ آگے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کروں۔ لیکن ابو جہل کہنے لگا، اے ابو طالب، اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ قوم، یہ تیری نسل تجھے بد دعا دے گی، تجھے برا بھلا کہے گی۔ کہ ابو طالب نے آخر میں اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، ایمان سے محروم ہو گئے اور اسی طرح ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی، بڑا صدمہ پہنچا۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے، یہ نبی تمہارے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو دیتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان سے محروم رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے بیٹے کو ایمان سے محروم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بنایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ان کے سامنے اللہ کی دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ رب العزت نے ایمان سے محروم رکھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی قیمتی دولت سے نوازا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے لہو و لعب میں مشغول ہو چکے ہیں۔ ہم نے نہیں پہچانا کہ اللہ کون ہے، ہم نے اللہ کی قدرت میں غور و فکر نہیں کیا، ہم نے اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں، یہ چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لاٹھی ہے، لکڑی ہے۔ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس کے ذریعے میں سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ اور القها یا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لکڑی کو پھینکو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا ہے جو پھرپھرا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اللہ تبارک و
پکڑ لو سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے اس کی پہلی حیت پر لوٹا دیں گے، یعنی ہم اسے واپس اسے لکڑی بنا دیں گے۔ میرے بھائی یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اسی طرح نمرود نے بہت ہی بڑی آگ جلائی، ایسی آگ جلائی کہ اگر اس آگ پر سے پرندہ گزر جاتا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا وقت ہوا، پہاڑوں کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے ان کے پاس آئے، کہا کہ ابراہیم، ہواؤں کے فرشتوں نے کہا ابراہیم اگر آپ حکم دیں ہم ایسی ہوائیں چلائیں کہ یہ پوری آگ بجھ جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کو نہیں بھولے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یا اللہ مجھے بچائے۔ جیسے ہی ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ رب العزت نے ٹھنڈی بیان کیا اور اس کی صفت، دوسری صفت سلامتی کو بھی بیان کیا، اس لیے کہ ٹھنڈی کے موسم میں جب بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی بھی اور سلامتی والی بھی، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ محفوظ ہیں۔ میرے بھائی یہ اللہ کی طاقت ہے۔ آج ہم نے اپنے ایمان کی قیمت کو نہیں سمجھا۔ اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ہماری دکانیں کھلی ہوئی۔ ہم نے اس مال و دولت کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر آخرت، ہمارے دلوں کے اندر سے آخرت کا استحضار نکل چکا۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، ہم نے تمہیں اتنے سال دنیا میں رکھا، کیا تم نے ہمارے لیے کتنی عبادت کی؟ ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے جبکہ ہم تو قبر میں چلے جائیں گے، بالکل مٹی ہو جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یا اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تجھے میری بات پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیوں نہیں یا تیری بات پر پورا اعتماد ہے، تیری بات پر پورا بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے تو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، لیکن آپ مجھے دکھا دیجئے کیسے زندہ کریں گے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، اے ابراہیم 4 پرندے لے کر آؤ، اس کو کاٹو، اس کے گوشت کو خلط ملط کر دو، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا گوشت مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر اسے پکارو، ثم ادعهن يأتينك سعيا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آخرت کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، پتہ چلے گا میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے بہت
بہت ہی قیمتی دولت ہے۔ آج ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہر اعتبار سے میرے بھائیوں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے ایسے اخلاق ہیں تو غیر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے اخلاق بھی ایسے ہیں۔ ایک آدمی جا رہا ہے، سامنے سے دوسرا مسلمان بھائی آ رہا ہے، سلام کا اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے سلام کرے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اختلاف نے جڑ پکڑ لی ہے۔ ہمارا ایک مسلمان بھائی کسی بھی لائن کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، دوسرا پیچھے سے اس کی ٹانگ کھینچے، حالانکہ اس کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اور ترقیات سے نوازے، لیکن میرے بھائیوں ہمارے اندر اختلاف نے جڑ پکڑ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو دیکھیے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حبشی بن حرب، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور کیسا شہید کیا تھا، ان کے ناک، کان، پاؤں سب کچھ کاٹ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کر کہو کہ ایمان لے آؤ۔ حبشی بن حرب کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ قاتل کی، مشرک کی اور زانی کی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے، تو میں تو قاتل بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، زانی بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیسے معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول سے پوچھو کوئی گنجائش ہے، کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ حبشی بن حرب کہنے لگا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، 3 شرطیں لگائیں، توبہ کرنا، ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا۔ حبشی بن حرب کہنے لگا اگر یہ تینوں شرطیں مجھ سے پوری نہیں ہوئی تو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، سوائے اس گناہ کے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے۔ حبشی بن حرب کہنے لگا اس کے باوجود بھی اگر میری مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اگر تم نے اپنا آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تم نے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ وَإِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ شِبْرًا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ میرے بھائی اپنے آپ پر رحم کریں، اپنی قیمت کو پہچانیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم اس کی فکر کریں، ہمیں اس کو یہاں سے بچا کر لے کر جانا ہے۔ اب اس کو کیسے بچا پائیں گے؟ تو ہمیں اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کو کچلنا ہوگا،
تب جا کر ہم آخرت میں کامیاب ہو پائیں۔ اس میرے بھائیوں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر آخرت پہ، ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرمائے، اور ہر وقت ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور آخرت کا استحصال ہمارے اندر پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی ہے وہ پڑھیں۔